لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم. انڈین حج مشن کے میڈیا سینٹر مکہ کے جانب سے آپ سبھی ناظرین کو عبدالعزیز کا آداب. آئیے ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ایک نظر. سعودی عرب کی پاک سرزمین پر حجاج کرام کی تعداد 83,000 کے پار پہنچ چکی ہے. 4,435 حجاج کرام مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ. خبروں کے آخر میں انڈین حج مشن کے لاس ویگس سیکشن پر ایک رپورٹ. اب خبر تفصیل سے. کل یعنی 8 اکتوبر بروز پیر کو مزید 19 اڑانوں کے ہمراہ 5,835 حجاج کرام سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. ان اڑانوں میں سے 15 اڑانیں جدہ ہوائی اڈے پر اتر چکی ہے اور ان کے ذریعے 4,212 عازمین حج مکۃ المکرمہ پہنچ چکے ہیں اور 4 اڑانیں مدینہ منورہ میں اتر چکی ہے جن کے ذریعے 1,623 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں. اس طرح اب تک کل 285 ہوائی اڑانوں کے ذریعے 83,160 حجاج کرام سعودی عرب کی پاک سرزمین پر پہنچ چکے ہیں. ان میں سے اب تک 103 اڑانیں جدہ ہوائی اڈے پر اتر چکی ہے اور ان اڑانوں کے ذریعے 23,611 حجاج کرام مکۃ المکرمہ پہنچ اور 182 اڑانیں مدینہ منورہ کے ہوائی اڈے پر اتر چکی ہے جن کے ذریعے 59,568 حجاج کرام مدینہ منورہ میں پہنچ چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں مدینہ منورہ سے کل 5,920 حجاج کرام مکۃ المکرمہ پہنچ چکے ہیں. اسی طرح اب تک کل 43,361 عازمین حج مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ پہنچ چکے ہیں. اب تک کل 61,046 حجاج کرام مکۃ المکرمہ میں قیام پذیر ہے اور اپنی اپنی عبادتوں میں مشغول ہے. انڈین حج مشن مکہ میں لاس ویگس سیکشن حاجیوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں ایک اہم کردار نبھا رہا ہے. آئیے ڈالتے ہیں اس رپورٹ پر ایک نظر. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جاوید اختر صاحب، آپ کا جو یہ ڈپارٹمنٹ، آپ کا یہ سیکشن ہے، یہ حاجیوں کی پریشانی سالو کرنے میں ایک اہم کردار نبھاتا ہے. جب حاجی آتے ہیں تو ان کا سامان گم ہو جاتا ہے یا کہیں چھوٹ جاتا ہے جدہ ایئرپورٹ پر یا مدینہ ایئرپورٹ پر، تو وہ سامان کے بارے میں آپ کس طرح یہاں پہ لاتے ہو یا وہ سامان کس طرح آپ حاجیوں تک پہنچاتے ہو اور ان کی پریشانی کم کرنے میں آپ کس طرح اپنا رول نبھاتے ہو، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے آپ جانکاری دیجیے. تو آتے ہوئے میں ان کے پاس سامان کافی کم ہوتا ہے. اچھا، اوکے، تو وہ ٹریس آؤٹ کرنا تو مشکل نہیں ہے. 2-4 کیس مس پلیس ہوتے ہیں یا بس غلطی سے ایک بلڈنگ سے دوسرے بلڈنگ میں چلے گئے یا پھر فرسٹ فلور کے حاجی ہیں ان کا سامان 6th فلور میں یا 5th فلور میں چلا گیا. اور موسٹ آف دا حجاج کرام جو انڈیا سے آتے ہیں وہ ایجڈ ہوتے ہیں میکسیمم. اوکے، تو ان کا خود سے ٹریس آؤٹ کرنا تو بڑی مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے جو اس لاسٹ بیگیج سیکشن کے جو جتنے بھی امپلائی ہیں وہ ان سے فون سے میسج آتا تھا فرسٹ کہ بھائی ہمارا لگیج جو ہے 2 میں سے 1 مسنگ ہے یا 3 مسنگ ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس فلائٹ سے وہ آئے اور تو اس فلائٹ کے حجاج کرام کس بلڈنگ میں گئے. اچھا، اوکے، سپوز دیٹ ایک جہاز آئی، اس سے 3 بلڈنگ میں ہمارے حاجی صاحب شفٹ ہوئے. تو وہ تینوں بلڈنگ کا ہم جو ہے کمپلیٹ معائنہ کر لیتے ہیں، تھورو چیک جو کرتے ہیں، تھورو چیک کر لیتے ہیں اسے. تو کہیں نہ کہیں اسی بیچ میں سے ہمیں مل جاتا ہے وہ بیگ. اور ہمارے حضرات جو بھی اسٹاف ہیں وہ لے جا کر حاجی صاحب کے دروازے تک ان تک لے جا کر پہنچا دیتے ہیں. ان سے بعد اپنے ایک ریسیونگ میں لے لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو کیس درج کرایا تھا لاس کا وہ ہمیں مل گیا. ایک شکل تو یہ جدہ کی ہو گئی. اچھا، موسٹ آف دا کیسز جدہ کا یہی ہوتا ہے. لیکن مدینہ سے جب حضرات آتے ہیں تو ان کے ساتھ سامان زیادہ ہی ہوتا ہے. مطلب جو ان کے بس کے ساتھ میکسیمم چانسز میں نہیں آتے ہیں. اب 2 یا 1 ان کا بیگ جو ہے ان کے ساتھ بس میں آتا ہے اور جو بچا ہوا رہتا ہے وہ اسپیشلی ہم ٹرانسپورٹ سے منگواتے ہیں.
جو ہماری حج کمیٹی جو ہے وہ لگیج کے لیے گاڑی ڈائنا یہاں بولتے ہیں اسے، تو ڈائنا پہ لوڈ کر کے وہ لوگ لے آتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ بلڈنگس کے اور ڈفرینٹ وقت کے حجاج کا سامان ہوتا ہے. تو جب وہ آ جاتا ہے موسٹ آف دا ود ان 24 آورس اور میکسیمم 36 آورس کے ود ان 36 آورس جو ہے ان کا سامان ہمارے مجھ تک پہنچتا ہے. تو ہمارا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو کور نمبر ہوتا ہے اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل ہوتی ہے کسی بھی حاجی کا. برابر ہے. ٹھیک ہے. اس کور نمبر سے ہم ان کا بلڈنگ نمبر، فلور، روم نمبر تک چیک کرتے ہیں اور انہیں سیگریگیٹ کر کے اسپیسیفکلی ان کے روم تک ہم پہنچا جاتے ہیں. تو اور اس طرح آپ جو ہے حاجی صاحبان کا جو سامان جو ہے ان تک پہنچاتے ہو اور ان کی پریشانی دور کرنے میں بھی ایک آپ کا حج کمیشن، انڈین حج کمیشن کی طرف سے ایک بڑا کردار آپ نبھاتے ہو. ایچ او صاحب، آپ نے جو اپنا قیمتی وقت دے کر حجاج کرام کی جو آپ پریشانیاں دور کرتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کا خبروں کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. اب عبدالعزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.